अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 73वीं बरसी के मौके पर ये छोटा सा ट्रिब्यूट हमारी तरफ से उनकी जानिब। अल्लाह हम तमाम को तौफीक दे कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए उसूलों पर, उनके विजन के तहत पाकिस्तान बनाएं और इस मुल्क अजीज़ वतन की उसी तरह से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, इसकी तामीर नौ करें जैसे कि हमारे बानी पाकिस्तान बाबा कौम का विजन था। अल्लाह हम तमाम को ये तौफीक दे। आज के वक्त में ख़ास तौर पर ये बात हमारे करने की है। अगर उनको बदकिस्मती से बहुत जल्द वो रुखसत हो गए दुनिया से, अगर थोड़ा और वक्त मोहम्मद अली जिन्ना को यकीनन पाकिस्तान के हवाले से मिला होता तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान गालिबन ये कि बहुत बेहतर हालत में होता और उनके उसूलों के हवाले से भी थोड़ा सा पाकिस्तान में बेहतर एक नो हाउ होता। खैर उनकी जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके कवायद हैं, उनके जवाबित हैं, वो हमारे दिलों में उसी तरह से ज़िंदा हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। नाज़रीन, अब फौरी तौर पे अपने मौजू का रुख करते हैं और 11th of September 2001, अब 20 साल बीत चुके हैं, यानी कि 2 दहाइयों का तवील तरीन वक्त इस बदकिस्मत सानहे को बीत चुका है। मुलाहिजा कीजिएगा पहले ये छोटी सी फुटेज इसके ऊपर, फिर हम वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, 20 साल पूरे होने के बाद भी अब आज हम कहाँ खड़े हैं, ये बड़ा ज़रूरी और पिवटल सवाल है जो कि आज हम उठाने जा रहे हैं। पहली बात यह है कि इंसानी जो भी जवाब हो, जो भी रीज़न हो, अपनी ग्रीवेंसेस अपनी जगह, लेकिन मासूम जानों का, मासूम शहरियों की जानों का ज़िया इस बदकिस्मत साने में हुआ, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती और ये हर तरह से काबिल मज़म्मत है। फिर उसके बाद जो वाक़यात अनफोल्ड हुए, ये वंस इन अ लाइफ टाइम किस्म का ये वाक़या था जिसने एक तरह से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील करके हमेशा हमेशा के लिए रख दिया और इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं, इसके जो मुहर्रकात हैं, आज तक हम तमाम को महसूस होते हैं और आंखों में वो जो मंजर है वो ऐसा मालूम होता है कि जैसे कल ही की बात हो, दिल दहला देने वाला मंजर। उसके बाद नाजरीन, जहां तक इस वाक़े की बात है, इसकी मजम्मत अपनी जगह, लेकिन इसके बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने की आड़ में जो कुछ दुनिया के साथ हुआ उसकी भी कहीं पर भी जस्टिफिकेशन नहीं की जा सकती और हर तरह से वो भी काबिल मजम्मत है। खैर, हैविंग सेड दैट, आज हम 20 साल बाद, 2 दहाइयों बाद कहाँ खड़े हैं, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। ज़्यादातर तो हमने अगर इस पे बात करें तो इतना कुछ ऐसा बदला नहीं है और आज हमने ये देखा है कि आज के रोज़ 9/11 के रोज़ इसको सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंस देते हुए यूएस ने ये फैसला किया था, प्लेज किया था कि अफगानिस्तान से वो इनखला करेंगे। अफगानिस्तान की जो अभी मौजूदा उबूरी हुकूमत है उन्होंने भी फैसला किया था कि आज के रोज़ ही हल्फ बर्दारी वो करेंगे, जो कि फिलहाल एज वी स्पीक नहीं हो पाई है। ये बड़ा अहम नाजरीन एक पूरा मोड़ है और आज का दिन है जिसको सिंबॉलिकली अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, दोनों अहमियत देना चाहते हैं या देना चाहते थे। कितना इसको हम लोगों ने अहमियत दी है, अफगानिस्तान में ये तमाम मामलात कितने जुड़े हुए हैं, इस पे आज बात करने के लिए वेरी रेलिवेंटली आई एम जॉइंड बाय हिना रब्बानी खर साहिबा, साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान की। वेलकम ऑन बोर्ड हिना साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इनिशियल रिमार्क्स, योर फर्स्ट रिएक्शन। 9/11 को 20 साल बीत चुके हैं, क्या कुछ बदला है और क्या कुछ वैसे का वैसा है? मेरे नज़र में 9/11 जो हुआ वो एक इवेंट हुई, लेकिन उसके रिएक्शन में जिस तरह दुनिया की सुपर पावर और तमाम मुल्कों ने उसके रिएक्ट किया, उसने दुनिया का पूरा नक्शा बदल दिया। दुनिया का नक्शा, नॉट सो मच जियोग्राफिकल नक्शा या फिजिकल नक्शा, लेकिन जो दुनिया एक लिबरल ऑर्डर, एक ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे बढ़ाना ऑन देयर ओन टर्म, उस तरफ जो दुनिया जा रही थी। और एक जो हमें सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद एक जनरली बिलीव किया जाता था कि जी कोई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का ब्रेन नहीं, कोई एक एंड ऑफ हिस्ट्री, फुकुयामा ने जो आर्टिकल लिखा जी एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है और दुनिया पूरी अब इसी मॉडल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलती जाएगी। आपने देखा उस वक्त के ज़माने में, पूरी 90 की दहाई में और 2000 की दहाई में दुनिया का रुख या वर्ल्ड पावर का रुख, आपने देखा पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया था।
پھر ایران کو بھی پارٹ آف ورلڈ آرڈر بنانے کی ایک جنرل کوشش کی جاتی تھی. چائنا کو بہت طویل مدت کے بعد پارٹ آف ورلڈ آرڈر بنانے کا, WTO میں ان کو ممبر بنانے کا, رشیا کو ویلکم کرنے کا ان دا نیو ورلڈ آرڈر. تو ایک طرف ہم چل رہے تھے, دنیا ایک طرف چل رہی تھی, اور 9/11 نے آپ سمجھیں نیو کون اور تقریباً ساری جو ایکسٹریمسٹ فیکشنز ہیں ایکسٹریمسٹ فیکشن وہ گورننس کے سینٹر میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد جس طرح یہ جنگ لڑی گئی اس میں اب ہمارے پاس اتنا ایویڈنس ہے کہ نہ اس میں ہیومن رائٹس کا تحفظ کیا گیا. وہ وار آن ٹیرر ایک بہت ٹیررائز طریقے سے لڑی گئی, جس میں جو لوگ جنرلی پرزرور ہوتے تھے ہیومن رائٹس کے, ویلیوز کے, ایک وار میں بھی انٹرنیشنل لا کے کو فالو کرنے میں, وہ سب کچھ ہم نے ان کی دھجیاں اڑا دی ان ہاؤ وی کنڈکٹڈ دیز آپریشنز ان افغانستان. کریکٹ. اور پھر اس کے اوبویسلی ریئیکشن میں آپ نے دیکھا کیا کیا نہیں ہوا. اور ابھی بھی مجھے یہ انٹرسٹنگ لگتا ہے بیکاز میں کئی ایسے فورمز میں آن لائن جہاں پہ 20 years from 9/11 جہاں پہ ابھی بھی بہت امپورٹنٹ شخصیات بے شک وہ ویسٹرن ورلڈ سے ہوں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کافی کچھ اچیو کر لیا, ایک اسٹیبل ایکویلبریم ہو گیا. ایک 9/11 کے بعد اور جولائی 2007 I believe in UK میں جو ہوا اور اسپین میں ایک دفعہ ہوا, ایک آدھ انسیڈنٹ کے علاوہ کوئی اسپیکٹیکولر ٹیررسٹ اٹیک ہماری سرزمین میں ہوا. اور ہم جو اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو یہ یاد دلاتے رہتے ہیں ایسے فورمز میں بھی کہ جی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا اس میں ہمارے 70,000 لوگ, جس میں ہمارے جوان, ہمارے پولیسمین, ہمارے سویلینز, ہمارے بچے سارے انکلوڈیڈ ہیں اس آپ کے ایڈونچر میں شہید ہوئے. اور افغانستان میں 177,000 لوگ شہید ہوئے. جس طرح ڈرون سٹرائکس کی گئیں, جس طرح باقی طرز عمل آف دا وار کیا گیا, اور اب ہم یہ سارے جانتے ہیں اور یہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہے کہ اس ریونج فلنس میں آپ نے لوگوں کے گھروں کا پامال کیا, آپ نے ہر طرح کے, اور ایک وار لارڈ دوسرے لارڈ سے بدلہ لینے کے لیے کہتا تھا جی وہ طالبان ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھروں میں بامبس پھٹ جاتے تھے. آخری یہ جو ایئر اسٹرائک ہوئی ہے, ڈرون اسٹرائک ہوئی ہے افغانستان میں آفٹر 15 اگست, اس میں بھی ہمیں یہی پتا چلا کہ what were considered to be terrorists turned out to be one person جو اپنا نارمل بزنس کر رہا تھا اور اس کے ساتھ بچے بھی. Correct, at the Kabul airport. That is the Kabul attack. So all I'm saying is that in the conduct of this war, there was terror unleashed in the conduct of war on terror. And اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میری نظر میں صرف ہماری جنریشن نہیں بھگت رہی, ہمارے بچوں کی جنریشن بھی بھگتے گی, بیکاز دا ڈائریکشن آف دا ورلڈ ہیز بین چینج. اینڈ میرے نظر میں مجھے ابھی کوئی آگے نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسے اسباب بنیں گے کہ ڈائریکشن واپس چینج ہو, بیکاز آپ نے دیکھا ہے کہ ڈی گلوبلائزیشن, ڈی لبرلائزیشن ود ان دا لبرل کنٹریز, ود ان دا لبرل ورلڈ آرڈر میسively ہو رہا ہے. اور ایک بائی ڈی گلوبلائزیشن آپ یورپ میں دیکھتے ہیں, UK یو سے نکل گیا, امریکہ میں اپنے ایشوز چل رہے ہیں, آسٹریا بہت ہارڈ کنزرویٹو سائڈ پہ چلا گیا یا ایکسٹریمسٹ سائڈ پہ چلا گیا, جرمنی میں اب ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا. سو ایک بہت دنیا کا نقشہ اس وقت کوئی بہت, انڈیا میں اپنے ہمسائے میں دیکھ لیں ایک سیکولر اسٹیٹ, آج ایک ہندوستان ماڈل کے اوپر RSS اسٹیٹ بن گئی. تو دنیا میں اس کی وجہ سے میرے نظر میں what 9/11 unleashed was perhaps less dangerous for Al-Qaeda and much more dangerous for the citizens of the world. For the rest of the world. And we are definitely not in for any better. یہ جیسے آپ نے ابھی احاطہ کیا ہے. اچھا ہنا صاحبہ, یہ سمبولکلی دونوں چاہتے تھے اس کو اہمیت دینا. امریکہ نے طے کیا تھا کہ اس تاریخ کو وہ انخلا کریں گے, لیکن everything happened with the blink of an eye, اور بہت چیزیں ہماری توقعات سے بہت جلدی ہو گئیں. اور افغانستان نے بھی کیا تھا کہ عبوری حکومت آج کے روز حلف دلے گی, لیکن انہوں نے بھی ابھی تک حلف نہیں لیا. البتہ یہ کہ وہ لوگ کام وغیرہ کر رہے ہیں as we are told. کس نے زیادہ اہمیت دی ہے سمبولکلی اس دن کو, اور جو کچھ ہوا وہ آئیڈیلی اسپیکنگ کافی وہ تھا جو ہم نہیں چاہتے تھے, ہونا کیا چاہیے تھا, اب کیا کریں؟ دیکھیں میرے لیے یہ symbolic values etc are basically the part of the problem because I think ہماری دنیا اس چیز میں بکھر گئی ہے کہ ہم ٹویٹر میں کیا فیڈ کرتے ہیں, ہم 24 آور نیوز سائیکل میں کیا کرتے ہیں, جو اصل میں آن دا گراؤنڈ ہم چینجز لا رہے ہیں یا بہتری کر رہے ہیں اس میں ہمارا اٹینشن کم ہو جاتی ہے. اور symbolic value of this آتی ہے. symbolic value اس کی مجھے لگتا ہے ڈیسٹنی نے اتنی
کرخ دے دی ہے ہم سب کو, بیکاز جس ٹروپس کا انخلا جو جلدی کرنے کی کوشش کی ساری, وہ اس لیے کہ 20th اینیورسری پہ ایک امریکن ٹروپس ول بی ہوم, رائٹ. پر آپ دیکھیں 20th اینیورسری میں کیا ہوا کہ جن کو نکالنے کے لیے آپ نے $2.4 ٹریلین خرچ کر دیے, جن کو نکالنے کے لیے آپ نے کوئی 3 لاکھ سے اوپر جانے, یہ تو امیڈیٹ ہیں جو ہمارے ریجن میں ہیں, جو پاکستان افغانستان میں ہیں, اور امریکن اپنے ٹروپس کو 2400 UK ٹروپس, یہ ساری جانے گئیں, پیسے خرچ ہوئے, اکنامک لاسز ہوئے. وہ سب کچھ کر کے 20 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں کہ جن کو نکالا وہی وہاں پہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, اور ہم ان کو I mean many powers in the world are begging them کہ ہمارے لوگ نکالتے ہیں. So back to square one. So we have gone back to square one, only made life more miserable, because it's not, we are looking at an impending humanitarian economic crisis in Pakistan, not only in Kabul, because دنیا کی نظر تو صرف کابل پہ ہے. So how ہم نے جتنا conduct کیا ہے global governance order and especially یہ war, اس میں I think it leaves us much to rethink کہ ہم نے آگے بھی کیا احتجاج کرنا ہے. I'm talking at a global level right now, I'm not talking about Pakistan level. And at every level actually in Pakistan. اور ہنا ظاہر ہے obviously appropriately and more pertinently to you کہ یہ ہمارے لیول پہ کیا, what in Pakistan's context. زیادہ تر نظریں مرکوز ہیں افغانستان میں, لیکن آپ کو پتہ ہے خطے کے انٹیلیجنس سربراہان ایز وی اسپیک پاکستان میں ہیں اور ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید. سو obviously پاکستان ٹو ہیز اے pivotal رول جو کہ پوری دنیا اور ایٹ لیسٹ اس خطے کو خاصا باور ہے. پاکستان کیسے اپنے کارڈز پلے کر رہا ہے in your appreciation؟ دیکھیں I am very concerned about Pakistan seeking to have a pivotal role. ٹھیک ہے, because I would much rather کہ پاکستان not have a pivotal role, اور پاکستان کو اپنے اندر کنسنٹریٹ کرنے کا, اپنے آپ کو اکنامکلی سوشلی اسٹرینتھن کرنے کا موقع ملے, اور پھر پاکستان جو بھی رول کوئی سیک کرنا چاہے, much as China did for decades they seeked no role. ٹھیک ہے, so I would much rather Pakistan has no role, but however Pakistan has a direct interest, اور اس انٹرسٹ کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. ہمارا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان سے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جب بھی کوئی بھی خلاف پیش ہوتا ہے, کوئی بھی انسٹیبلٹی آتی ہے, اٹ پرمیٹس the border immediately crosses and comes into Pakistan. So we have, ہمارے وہاں پہ انٹرسٹ ہے. ہمارا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک گورنمنٹ وہاں پہ لگانا چاہیں یا دوسرا لگانا چاہیں, بٹ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی انسٹیبلٹی نہ ہو, اور کسی طرح سے وہاں پہ پیس کی طرف ہم جانا شروع کر دیں. میرے نظر میں یہ سارا کچھ, اگر ہم نے 20 سال میں کچھ سیکھا ہے, ایز یو کین امیجن, ہم 3 years as foreign minister, اس کے بعد کافی ابھی تک بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہم ہوتے ہیں جہاں پہ the Europeans have their own view کہ افغانستان میں کیا ہونا چاہیے, امریکہ کا اپنا ویو ہوتا ہے, ریجنل کنٹری کا اپنا ہوتا ہے, ایران کا اپنا ہوتا ہے, کسی اور کا اپنا ہوتا ہے, پاکستان کا اپنا ہوتا ہے, اور ایونچولی صرف جو ویو نہیں ہم کر سکے وہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, which is at the heart of all of this, which is the intra-Afghan dialogue, because eventually کتنا کنزرویٹو افغانستان ہو سکتا ہے جو ان کی لبرل برداشت کرتے ہیں, اور کتنا لبرل ہو سکتا ہے جو ان کی کنزرویٹو برداشت کریں. This is a conversation that has had to be had not only in Kabul but all over Afghanistan. So اس وقت I think پاکستان میں جو لوگ تھوڑا سا بھی جشن اگر منا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ملیٹریلی please mark my words, ملیٹریلی کوئی ایک گورنمنٹ آ گئی, تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پاکستان کے لیے خطرات بہت زیادہ آتے ہیں, اور جو اپرچونیٹیز اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ کافی لمیٹڈ ہیں. اینڈ ان مائی مائنڈ اس وقت یہ میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ ود دا اناؤنسمنٹ آف دا گورنمنٹ آئی تھنک بہت ساری چیزیں جو وہ ٹاک کر رہے تھے آف این انکلوسیو گورنمنٹ, وہ بہت لیوز مچ ٹو بی ڈیزائرڈ, بہت زیادہ, بیکاز یہ گورنمنٹ انکلوسیو ہے ود ان دا طالبان network, right? Different factions have been accommodated, but it is not inclusive within the Afghanistan context, and that is a dangerous sign. اور میرے نظر میں یہ کیوں بہت dangerous ہے, and to me this is not learning your lessons from history, کیونکہ Bond 1 میں جب پاکستان پٹتا رہا اور پاکستان نے پولیٹیکلی بھی زور لگایا, ڈپلومیٹکلی بھی زور لگایا, اور پاکستان اس وقت جو باتیں کر رہا تھا امریکہ کو 20 سال بعد وہی باتیں اب پتہ چل گئی, but they had, we had to lose so much. Because پاکستان اس کو کیا کہہ رہا تھا کہ Bond 1 میں آپ یہ مت کریں کہ آپ طالبات کو ان کی کوئی ایٹ لیسٹ ایسی جو آپ کو ایکسیپٹیبل ہو ان کو بھی پارٹ آف دا آرڈر بنائیں تاکہ وہاں سول وار نہ چلتی رہے. آج 20 سال کے بعد
जब तालिबान की ये गवर्नमेंट अनाउंस हुई है, so we see ourselves making the same, not ourselves, I mean the Taliban, or whoever is in power in Afghanistan, making the same mistake again. और Fair इससे enough, yes. eventually you need peace in Afghanistan that can only be negotiated amongst the Afghans. ये $1 million टेक अवे है कि लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स की जो टग ऑफ वॉर दैट हैज टू बी रिकंसाइल्ड. थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस. हिना रब्बानी खर साहिबा नाजरीन हमारे साथ थी और उनसे हमने एक्सक्लूसिवली जाना कि उनके इस मामले पे क्या थॉट्स हैं. नाजरीन, मुनीर अकरम साहब, एम्बेसडर मुनीर अकरम भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में, और उनसे हम बात करेंगे. लेकिन